السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ عزیز سامعات، اہم شخصیت کا اس سے پہلے کے درس میں ہم نے سنا تھا۔ آج کی اہم شخصیت جس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے وہ ہے مثنی بن حارثہ۔ عرب کے قبائل حج کے لیے مکہ جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اسلام پیش کرتے۔ مثنی بن حارثہ اور ان کی بیوی سلمہ مکہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ مثنی نے کہا کہ میں نے آپ کی بات سنی اور پسند کی، اور آپ نے جو کلام پڑھا وہ بھی مجھے اچھا لگا، لیکن بات یہ ہے کہ کسریٰ ہم سے عہد لیا ہے، ہمارا بادشاہ ہم سے عہد لیا کہ ہم کوئی تحریک چلائیں گے نہیں، کسی تحریک چلانے والوں کو پناہ بھی نہ دیں گے۔ شاید یہی تحریک کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا۔ تاہم اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں تو ہم ایسا کرنے کو تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم نے سچ اور صاف صاف کہہ کر برا نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مثنی نے پہلی ملاقات میں اسلام قبول نہیں کیا، البتہ بعد میں وہ اسلام لے آئے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مثنی گفتگو کا سلیقہ جانتے تھے، حکمت، دانائی اور اچھے اخلاق والے تھے۔ حضرت مثنی جنگی ماحول میں پرورش پائی، وہ شجاعت، گھڑ سواری میں ماہر تھے۔ مثنی بن حارثہ جب مرتدین کے خلاف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کا اعلان کیا تو اس لشکر میں شامل ہوئے۔ پھر مثنی مدینہ آئے اور حضرت ابوبکر سے درخواست کی کہ انہیں اپنی قوم کا امیر بنا دیا جائے تاکہ وہ اپنے ہاں کے ایرانیوں سے لڑائی کریں اور مسلمانوں کو اس طرف سے بے فکر کر دیں۔ خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی یہ درخواست قبول کی، چنانچہ انہوں نے اپنی ذمہ داری خوب نبھائی۔ پھر حضرت ابوبکر نے ان کو خط لکھا، میں نے خالد بن ولید کو امارت سونپی ہے، لہٰذا تم ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس وقت حضرت مثنی اپنے ساتھ 4000 کا لشکر تھا، چنانچہ وہ خالد بن ولید کی فوج میں شامل ہو گئے اور لشکر کی تعداد 18000 ہو گئی۔ خالد کے ہراول دستے کی کمان مثنی کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ جنگ جسر میں ابو عبید نے مثنی کی رائے سے اختلاف کیا، یعنی حضرت ابو عبید نے حضرت مثنی کی بات نہ مانی اور دریا عبور کر لیا تاکہ وہاں بہمن جادویہ کے لشکر سے لڑائی کریں۔ چنانچہ مسلمان شکست سے دوچار ہو گئے اور ابو عبید شہید ہو گئے۔ مثنی بڑی مشکل سے باقی ماندہ مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ وہ خود بھی زخمی ہو چکے تھے۔ مدینے تک خبر پہنچی کہ مسلمانوں کو معرکہ جسر میں شکست ہوئی ہے تو وہ بہت غمگین ہوئے۔ امیر المومنین حضرت عمر پورے جزیرہ عرب سے فوجیں اکٹھا کر کے عراق بھیجنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر سے دشمن پر فتح عطا فرمائی۔ حضرت مثنی صحرا میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے، وہیں فوت بھی ہوئے۔ وہ جنگ کے ماہر اور معلم تھے۔ اور اس درس کے دوسرے اہم شخص سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سعد بن وقاص کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو پہل اسلام لائے۔ وہ 10 صحابہ کرام جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ان میں سے ایک حضرت سعد بھی ہیں۔ وہ ان 10 صحابہ میں سے سب سے آخر میں فوت ہوئے، یعنی 10 مبشرہ جو صحابہ تھے ان میں سے سب سے آخر میں وفات ہونے والے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص۔ وہ ان 6 آدمیوں میں بھی شامل ہیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلافت کے لیے جو نام گنوائے تھے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیا جائے، کس کے لیے خلافت کے لیے کسی ایک کا انتخاب کر لیا جائے
اور وہ ان لوگوں میں بھی شامل تھے، یعنی حضرت عمر مرنے سے پہلے ان کا نام بھی لیا تھا کہ آپ چاہیں تو ان کو بھی خلیفہ بنا دیا جائے، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی راضی رہے۔ حضرت سعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی راضی رہے۔ سعد بن ابی وقاص اس بہادر گھڑ سوار دستے کی سپاہی بھی تھے جو غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ وہ مسلمانوں کے پہلے آدمی تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا، اور وہ تیر اندازوں میں سے ایک تھے جن کا نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا، ان کا نشانہ کبھی بھی غلط جگہ نہیں جاتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ہی ہیں جنہوں نے قادسیہ میں ایرانیوں کے خلاف جنگ لڑی، جن کی قیادت رستم کر رہا تھا، ایک شاندار کامیابی حاصل کی۔ یہ بات معروف اور مشہور بھی ہے کہ سعد کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ بات معروف بھی تھی کہ سعد کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی، چنانچہ لوگ ان سے ڈرتے اور امید بھی رکھتے کہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ حضرت سعد ان مشہور سپہ سالاروں میں سے ایک ہیں جو جنگوں میں بہت کم غلطی کرتے تھے۔ وہ خوش طبع، نیک دل انسان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر فخر کرتے اور کہا کرتے، یہ میرے ماموں ہیں۔ کون؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں رشتے میں۔ کوئی مجھے ان جیسا ماموں ہے تو دکھائے۔ قبول اسلام۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ وہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ وہ مکہ میں پیدا اور قریش خاندان سے تھے۔ حضرت سعد کے والد نبی کی والدہ محترمہ آمنہ بنت وہب کے چچا زاد بھائی تھے۔ سعد اسلام لانے والوں میں 7ویں نمبر پر ہیں۔ 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ ان کے بھائی عامر اسلام لائے اور پہلی ہجرت میں جو حبشہ کی جانب ہوئی تو شامل ہو گئے، یعنی حبشہ چلے گئے ان کے بھائی۔ لیکن سعد نے اس بات کو ترجیح دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر ظلم و زیادتی کا مقابلہ کریں اور حبشہ کی طرف نہیں گئے۔ وہ شیب ابی طالب کے اندر بھی اس حالت میں محصور رہے، بھوک سے وہ درختوں کے پتے کھا کھا کر گزارا کیا۔ پھر حضرت سعد بلال اور عمار بن یاسر کے ہمراہ مدینہ ہجرت کر گئے۔ حضرت سعد غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ اسی طرح انہوں نے قریش کے 2 افراد کو گرفتار کر کے قیدی بنایا، کس میں؟ جنگ بدر میں۔ اسی طرح غزوہ احد میں بھی شرکت کی۔ اس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جم کر لڑنے والوں میں سے تھے۔ وہ مشرکین پر تیر برسائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کرتے جاتے تھے، اے اللہ اس کا نشانہ درست کر اور اس کی دعا قبول کر۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا کہ حضرت سعد جو بھی دعا کرتے تھے وہ قبول ہوتی تھی۔ یہ بات لوگوں میں بہت مشہور ہو چکی تھی۔ کس کی دعا سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے۔ حتیٰ کہ اس دن سعد نے اپنی کمان سے 1000 تیر چھوڑے۔ پھر حضرت سعد غزوہ خندق میں بھی شرکت کی۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرا، مدائن، کسرا، روم کے محلات کی فتح کی پیشن گوئی کی، جبکہ مدائن کے ہیرو سعد بن ابی وقاص اور ان کے درمیان تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو اسلام سے پھر گئے، یعنی مرتدین کی بغاوت میں حضرت سعد خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے شانہ بشانہ رہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب نے انہیں عراق پر حملے کی قیادت سونپی۔ جنگ قادسیہ میں وہ سپہ سالار رہے۔ حضرت سعد کا ایک انوکھا انداز تھا جو سابقہ سپہ سالاروں سے ہٹ کر تھا۔ وہ چھاپہ مار جنگ کا سہارا نہیں لیا کرتے۔ وہ نہایت عقل مندی، پرسکون اور مدبر سپہ سالار تھے۔ عمرو بن معدی عراق سے امیر المومنین حضرت عمر سے ملنے آئے تو آپ نے ان سے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پوچھا، تو حضرت عمر جو ان سے پہلے کوئی بھی آتا تو وہاں کے امیر کے بارے میں ضرور پوچھا کرتے۔ اسی طرح عمرو بن معدی سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، سعد اپنے گھر میں عاجز اور نرم خو ہیں، اپنی چادر میں عربی ہیں اور اپنے کچھار میں شیر ہیں۔ وہ فیصلہ کرتے ہوئے انصاف کرتا ہے، ہم مسلمانوں پر مہربان ماں کی طرح شفقت کرتا ہے۔ حضرت سعد اپنے حلیے میں بڑی توجہ دیتے تھے، نہایت فاخرانہ لباس زیب تن کرتے۔ سعد عراق کی جانب روانہ ہوئے
جبکہ مثنیٰ وہاں ان کا انتظار کر رہے تھے، پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج بھی ایسے اشخاص کی ضرورت ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں صحابہ جیسا ایمان عطا فرمائے، صحابہ جیسی ہمت، شجاعت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔